محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو 2 گھاٹیاں بتائی، ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا ذکر فرمایا کہ وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، اور پھر سوالیہ پوچھا کہ وہ گھاٹی کون سی ہے، تو فرمایا فک رقبہ، کہ اس گھاٹی میں سے جو عمل کے کام ہیں، یعنی وہ سخت گھاٹی میں سے چند کام اس سورہ بلد میں ذکر فرمائے، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ پھر سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کمالات کی قسمیں کھا کر جواب قسم میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر 2 چیزوں کا الہام کیا، نیکوکاری اور بدکاری، کہ ہم نے یہ دونوں صفات اس کے اندر پیدا کر دی۔ اب پھر اسی کے اندر فرمایا قد افلح من زکاها، جو شخص نیکوکار بنا، جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، نیکوکاری کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس شخص نے بدکاری کی، وہ شخص اپنے آپ کو اس نے زمین میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ اور پھر سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے چند قدرت کے کمالات کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے نیکوکاری میں سے چند صفات رکھی ہیں، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس شخص نے دیا اور ڈرتا رہا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، بھلائی کی تصدیق کی، بھلائی کو سچ مانا، اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بس ہم آسانی آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور اس کو آسانی تک لے جائیں گے۔ وہ آسانی کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس شخص نے بخیلی کی اور استغنا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہ ہو گیا اور اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق نہیں کی بلکہ جھٹلایا، اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو آہستہ آہستہ سختی تک لے جائیں گے۔ وہ کیا سختی ہے؟ جہنم۔ اور پھر اسی کے اندر فرمایا کہ وہ ان میں سے ایک چیز ہے لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى، کہ نہیں داخل کریں گے ہم مگر اس شخص کو جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، بڑا بدبخت ہوگا۔ الذي كذب وتولى، یہ وہ ہے جس نے تکذیب کی اور جس نے کیا کیا؟ اپنا رخ موڑ لیا، منہ موڑ لیا اچھائی سے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایسا ہوگا کہ جو خرچ کرے گا اور خرچ کرنے میں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اس کی صرف نیت یہ ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو وہ اس شخص سے اللہ کامیاب ہو جائے گا قریب۔ تو آگے سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ والضحیٰ، ضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں جب دھوپ اچھے سے چڑھ جائے، تو لغوی اس کی معنی ہوں گے قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ 2 قسمیں ایک خاص مقصد کے لیے کھائی ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، کچھ عرصے کے بعد قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، اور اس کے متعلق چند واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا، یا پھر ذوالقرنین کے واقعے کے متعلق پوچھا گیا، یا سوال پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا وقتی طور پر بھول گئے یا کس وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس مباح و جائز عمل کی وجہ سے جو ہے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند کر دیا، اور پھر
ان کفار مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ ہائے ہائے، جس کے متعلق ہم کہتے تھے کہ یہ جھوٹا کلام پیش کرتا ہے، یا اس کے پاس کوئی جن لے کر آتا ہے یہ کلام، یا یہ شیطان اس کے پاس پہنچاتا ہے یہ باتیں، اب وہ کیا بند ہو گئی باتیں آنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چند دن بڑے شاق گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ ہو گئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہنے لگ گئے، آپ بڑی فکروں میں رہنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے وقت کی، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ صبح کا سویرا ہوتا ہے تو کون صبح کے سویرے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کبھی شام نہیں آئے گی، یا پھر جب شام آ جائے تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ شام آ گئی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا، اب صبح کبھی آئے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی قسمیں 2 کھائی اور اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا۔ ما ودعک، نہ چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ وہ بیزار ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اور یہاں فرمایا وللآخرۃ، آپ کے لیے اگلی زندگی بہتر ہے پچھلی زندگی سے۔ کیا مراد ہے؟ آپ کے لیے اگلا وقت بہتر ہے پچھلے وقت سے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو شاق وقت گزرا ہے، جو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طعنہ دینا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 تسلیاں دی۔ ایک فرمایا کہ آپ سے ہم کبھی بیزار نہیں ہو سکتے، آپ کو کبھی ہم چھوڑیں گے نہیں، اور دوسرا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کے پہلے وقت کو جو آپ کا وقت گزر رہا ہے اور جو وقت آنے والا ہے اس سے ایسا بدلیں گے کہ آپ کیا ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد ہی اللہ آپ کو دے گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ، اور انا قریب، يُعْطِيكَ، آپ کو دے گا، رَبُّكَ، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ فی الحال تو جو بند ہوا تھا، آپ کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ اس قدر ہم جاری کر دیں گے کہ بارش، موسلا دھار بارش کی طرح آپ کے اوپر وحی آنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی زندگی جو ہے اس سے زیادہ ایسی خوشنما ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں دوسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ دنیا وقتی طور پر آپ کے اوپر مشکل گزرے گی، مگر آخرت آپ کے اوپر کیا گزرے گی، بہت بہترین گزرے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور مفسرین نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیت تلاوت کیا کرتے تھے، فَمَن تَبِعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ اللہ تعالیٰ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے، اور دوسری آیت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ذکر فرمایا کرتے تھے اور پڑھتے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت یہ ذکر فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر وہ رویا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رو کر خاموش ہوئے اور تھوڑی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے معمول کے مطابق پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ رہی آپ اس قدر روئے، اور آپ ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر تبسم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے میں بہت زیادہ گیری اوزاری کر کے میں نے اپنی امت کے متعلق پوچھا کہ میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے امت کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ الم کیا نہیں، یجد کا پایا آپ کو، یتیمن آپ کے رب نے یتیم، فآویٰ پس آپ کو ٹھکانہ دے دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہی سے یتیمی کی حالت میں گزری۔ آپ 2 سال کے تھے کہ آپ اپنی دائی ماں سے حلیمہ کے پاس سے واپس آئے اور والدہ کے پاس 2 سال رہے،
اور حدیث میں آتا ہے 5 سال کی عمر میں غالباً کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ 2 سال اپنے دادا کے پاس رہے، تو 6 سال کی عمر کے میں آپ کے دادا کے انتقال ہو گیا، پھر آپ جو ہے 2 سال عمر آپ اپنے چچا کے پاس رہے، ابو طالب کے پاس، تو آپ کا وہیں آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، تو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گزاری کہ آپ کے اوپر کسی کا سایہ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ کہ ٹھکانہ کیسا دیا؟ کہ شروع میں آپ کی دائی حلیمہ کے دل میں ہم نے محبت ڈال کے رکھی، اس کے بعد آپ کی والدہ کے دل میں محبت ڈالی، اور والدہ چلی جائے گی تو آپ کے دادا اور آپ کے چچا کے دل میں اس قدر ہم نے محبت ڈالی کہ وہ نسبی اولاد سے زیادہ آپ کو محبت کر رہے تھے، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے ہم آپ کے لیے آپ کی محبت پوری امت کے دلوں میں ایسی ڈالیں گے کہ آپ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا، پھر اس نے راہ دکھائی۔ کس نے بے خبر پایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَجَدَكَ، اور پایا آپ کو ضَالًّا، ضَالًّا کے معنی لغوی ہوتے ہیں بھٹکنے کے، اور اس کے ایک معنی بے خبر اور ناواقف ہونے کے بھی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے، جب آپ کے اوپر نبوت نازل آپ کو نہیں ملی تھی، آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ہے بے خبر رہا کرتے تھے، کیونکہ جب کسی نبی کو مکمل اس کی شریعت نہیں ملتی تو جب عوام اس کو کچھ سوال پوچھتی ہے تو سوال کے جواب دینے سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بیتوقع جوابات دینے شروع کر دے جب تک کہ اللہ کے یہاں سے اس کو بالکل جو ہے وحی کے ذریعے سے مکمل طور پر رہنمائی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پس راہ دکھا دی، کیا؟ آپ کو نبوت دے دی۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مفلس پایا، پھر آپ کو غنی کر دیا۔ اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ نہ چچا کے پاس کوئی مال و دولت، نہ دادا کے پاس کوئی مال و دولت، نہ وہ چھوڑ کر گئے آپ کے لیے مال و دولت، تو آپ نے جو ہے شروع میں جو ہے اماں خدیجہ کے ساتھ جو ہے مشارکت کے ساتھ تجارت کی، اور پھر ان امی خدیجہ آپ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ کی 25 سال عمر، امی خدیجہ کی 40 سال کی عمر، اور آپ نے نکاح کو قبول کیا، اور نکاح کے پیغام کو قبول کرنے کے بعد جب نکاح ہو گیا تو امی خدیجہ نے آپ کو اس قدر، وہ بڑی مالدار تھی، اور اپنا تمام مال دولت آپ کے جو ہے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو مفلس پایا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا وقتی طور پر، ہم نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ عائلن کے معنی ہوتے ہیں مفلس، محتاج، اور جو ایسا آدمی ہو جس کے پاس بظاہر اپنا کوئی مال و دولت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وجدک، اور پایا آپ کو عائلن، مفلس، فاغنا، پس آپ کو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اس لیے آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ واما السائل فلا تنہر، اور کسی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور البتہ اپنے رب کی نعمت بیان کیجیے۔ کیا فرمایا؟ فامل، پس بے شک یتیم جو شخص ہوگا، الیتیمہ، جو شخص یتیم ہو، فلا تقہر، اس کو نہ جھڑکیے۔ تقہر کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اوپر جبری تسلط کرنا، کسی کے اوپر غلبہ پا لینا، کسی کو دبا لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ یتیم تھے، آپ کو ہم نے کیا کیا؟ ٹھکانہ دیا۔ آپ کو چاہیے کہ آئندہ آپ کیا کریں؟ یتیم کی کفالت کریں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں یتیم کے لیے بڑی جو ہے حسن اخلاق کا جو ہے حکم دیا کہ یتیم کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے سورہ فجر میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جب کسی کو ہم کیا دیتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں، اور کسی کو نعمتیں دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے بڑی عزت بخش دی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو ہے مسکین کو کیا نہیں کرتا؟ اس کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو کہ اس کو کھانا کھلاؤ، خود تو کھلاتا نہیں اور دوسروں کو بھی اس کے کھانے کے ترغیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کو ہم نے گھاٹی دکھائی ہے، 2 گھاٹیاں دکھائی، اچھائی اور برائی کی گھاٹی،
اس میں سے آپ میں سے کوئی نہیں داخل ہوتا اس گھاٹی میں یا اس راستے میں جو گھاٹی کیسی ہے، وما ادراک ما العقبہ، جو گھاٹی کیسی ہے، فک رقبہ، کسی غلام کو آزاد کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے وقت میں لوگوں کو کھانا کھلانا جب بھوک کا وقت ہو، یتیما ذا مقربہ، یتیم، ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو آپ کا رشتہ دار ہو، او مسکین ذا متربہ، اور ایسے مسکین کو کھلانا، اس کی کفالت کرنا جو زمین کے ساتھ لگ گیا ہو۔ اور یہاں بھی فرمایا بس آپ کو چاہیے کہ یتیم کو نہ سختی کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو شخص سائل ہو فلا تنہر، اس کو نہ جھڑکیے۔ جھڑکنے سے مراد کیا ہے؟ دھکے دینا۔ اس کی تعبیر فرمائی کہ ایک سائل وہ ہوتا ہے جو مال و دولت کا متمنی ہو، آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنا سوال لے کر آئے کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ مال و دولت اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں تاکہ میں بھی کیا ہو جاؤں؟ غنی ہو جاؤں، میں بھی کھانے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ والا سائل بھی ہے تب بھی اس کو نہ جھڑکیے، اور دوسرا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی ہدایت کا سوال لے کر آئے تو آپ اس کو بھی نہ جھڑکیے، بلکہ اس کو متمنی کر دیجئے، جواب اس کو جو ہے بالکل مستغنی کر دیجئے، جواب دے دیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بے شک جو نعمت آپ کو آپ کے رب نے دی ہے، فحدث، بس اس کو بیان کیجئے، یعنی قرآن مقدس کو بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔